زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب کلیئرنس آپریشن فتنہ ہندوستان کے 15 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق امن سے کھیلنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایف سی بلوچستان پولیس، سی ٹی ٹی، ایس او ڈبلیو اور اے ٹی ایف نے مشترکہ کارروائی مکمل کر لی۔ حملے میں شہید ہونے والے 9 پولیس افسران اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ ڈی ایس پی غلام سرور سمیت اہلکار اور کانسٹیبل رضوان بحفاظت بازیاب۔ حکومت کا عزم ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اب کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، ہر شہید کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ زیادہ دہشت گرد حملے پر قومی قیادت یک زبان۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت۔ 2 ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ لواحقین سے اظہار تعزیت۔ سیاسی قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بلوچستان کے امن و ترقی کے دشمن ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کلیئرنس کارروائی قابل تحسین ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ریاست کی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جسد خاکی کا قوم عوامی دیدار۔ شہید رہبر اور اہل خانہ کی نماز جنازہ کے بعد احرام میں لاکھوں افراد کی شرکت سے تاریخی جلوس نکالا گیا۔ جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب اسکوائر، آزادی اسکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے گزرتے ہوئے مہرآباد ایئرپورٹ پہنچا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کا جلوس مسجد جمکران سے حضرت فاطمہ کے روضہ مبارک کی جانب روانہ ہوا۔ روسی میڈیا کے مطابق جلوس میں 1 کروڑ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ شرکاء نے سرخ پرچم اٹھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید سپریم لیڈر اور اہل خانہ کی میتیں نجف اور کربلا لے جانے کے بعد 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کی جائیں گی۔ ایران پر امریکی دباؤ برقرار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا ایران معاہدہ کرے یا امریکہ اپنا کام مکمل کرے گا۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ تہران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ دوسری جانب ایرانی قیادت کا سخت رد عمل۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ امریکہ اپنے وعدوں اور دستخط کا احترام کرے۔ لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنائی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے دنیا میں نوبل انعام کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ چین کے سینٹر فار گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا دونوں شخصیات کو نوبل انعام دیے جانے کی خواہش کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صحیح سمت میں کام کرتے رہے تو امید ہے کہ وہ امن کا نوبل انعام حاصل کریں گے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے باعث 90,000 سے زائد مکان تباہ ہو چکے۔ مسلسل بمباری سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسی ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں جن میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ متعدد دیہات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ حکومتی سروے کے مطابق متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو پر $1 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ مقامی آبادی کے پاس مالی وسائل دستیاب نہیں۔ واپس آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ شام میں دارالحکومت دمشق زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ دھماکوں کی وجہ اور جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2 دھماکے اس ہوٹل کے قریب ہوئے جہاں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا قیام تھا۔ دھماکوں سے قبل وہ شامی صدر سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد حکام نے سیکیورٹی اقدامات کے تحت متعدد سڑکیں بند کر دیں۔ کرغزستان میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال۔ صدر صادر جیاپاروف نے استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے ترانے بجائے کر کرغز افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر زرداری نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے وفود کا تعارف بھی کروایا۔ صدر زرداری کا پاکستان اور کرغزستان کے درمیان برادرانہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون، امن و ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ کرغز صدر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتوں کے فروغ پر زور، سمیٹا کو SMEs کے لیے قرضوں کی فراہمی آسان بنانے کی ہدایت۔ کسانوں، نوجوانوں، خواتین، کاروباری افراد کی معاونت کا بھی حکم دے دیا۔ برآمدات میں اضافے اور عالمی منڈی تک رسائی کے لیے جامع اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر SMEs کی فائنانسنگ کے لیے مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم سفارتی اجلاس، پاکستان کی کثیر الجہتی سفارتی سرگرمی اور آئندہ اعلیٰ سطحی عالمی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا مؤثر سفارتکاری، کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے عزم کا اعادہ، مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی ناکافی ہے، لیوی ٹیکس ختم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر سخت تنقید، کہا عوام سے بھاری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، کسان، صارف و غریب طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا جمعے کو لیوی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا اعلان، حکومت پر معاشی پالیسیز، زرعی بحران، شوگر مافیا کی سرپرستی، عوامی مسائل نظر انداز کرنے کے بھی الزامات عائد کیے ہیں۔ گزشتہ مالی سال معاشی استحکام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، GDP کی شرح نمو 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ترسیلات زر، برآمدات، زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا، پاکستان کی عالمی سرمایہ مارکیٹس کے لیے رسائی بحال ہوئی ہے۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کا خاتمہ، کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف، زرعی مشینری پر ڈیوٹیز صفر کر دی گئی ہیں۔ ٹیکس نیٹ کی توسیع، ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس نظام میں اصلاحات، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ریکارڈ انفلوئنس کو معاشی بہتری کی اہم علامت قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ پر سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، مالی سال 2025-26 کے دوران 21 لسٹڈ کمپنیوں نے 20 ارب روپے سے زائد سرمایہ حاصل کیا ہے۔ SECP کے مطابق فنڈز کاروباری توسیع، نئے منصوبوں، پیداواری صلاحیت بڑھانے پر خرچ ہوں گے۔ مضبوط کیپٹل مارکیٹ اور ایکویٹی فائنانس صنعتی ترقی، سرمایہ کاری اور ملکی معاشی نمو کو مزید تقویت دے رہی ہے۔